اللہ رب العزت نے کلام پاک فرقان حمید میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یعنی صحابہ کرام سے راضی ہو گیا اور صحابہ کرام اللہ سے راضی ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ عقیدہ کچھ اس انداز میں بتا دیا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ آج یہ گردش کر رہا ہے، یہ مسئلہ بہت گردش کر رہا ہے، کچھ اہل بیت کو لے کر کے کیا ہے بھونکتے ہوئے نظر آتے ہیں، کچھ صحابہ کرام کو لے کر کے بھونکتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن جو بھی مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹا ہے، جو مسلک اعلیٰ حضرت اس زمانے میں مذہب امام اعظم کا ترجمان ہے، جو مسلک اعلیٰ حضرت اس زمانے میں مذہب امام شافعی کی پہچان ہے، جو مسلک اعلیٰ حضرت اس زمانے میں مذہب امام مالک کی آن ہے، آج اسی مسلک اعلیٰ حضرت سے جو ہٹا ہے سمجھ جاؤ وہ بھٹک گیا ہے۔ اولیاء اللہ سے برگشتگی اچھی نہیں، مصطفیٰ کے دوستوں سے دشمنی اچھی نہیں، اور راہ حق اس دور میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے رہ جاؤ گے، راہ حق اس دور میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے رہ جاؤ گے۔ مسلک احمد رضا سے بے رخی اچھی نہیں، مسلک احمد رضا سے بے رخی اچھی نہیں۔ جو لوگ صحابہ کرام پر بھونکتے ہوئے نظر آتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں صدیق اکبر کے لیے جو کہا گیا تھا کہ صدیق اکبر کی موجودگی میں کوئی امام نہ بنے گا، تو کیا یہ صدیق اکبر نے کہا تھا یا خود میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جہاں میرا صدیق ہو، جہاں میرا ابو بکر ہو، وہاں دوسرے کو امامت کرنے کی اجازت نہیں ہے؟ یہ بتاؤ تو ذرا صحیح کس نے کہا تھا؟ یہ بتاؤ تو ذرا صحیح عمر فاروق اعظم سے کس نے کہا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا؟ کیا وہ عمر نے کہا تھا؟ نہیں نہیں، وہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اسی طرح عثمان غنی کو جو اپنا رفیق بتایا ہے، اللہ اکبر، وہ کسی اور نے نہیں بلکہ خود ہمارے آقا نے بتایا تھا کہ عثمان میرا رفیق ہے۔ اسی طرح حضرت علی مشکل کشا، اللہ اکبر، مولا کائنات کے لیے جو فرمایا تھا جس طرح میں تمام لوگوں کا مولا ہوں ویسے ہی علی مولا ہے، یہ کس نے کہا تھا؟ میرے نبی نے تو کہا تھا۔ اسی طرح امام حسن کے لیے فرمایا تھا کہ امام حسن یہ میرا بیٹا مسلمان دو گروہ مسلمانوں کے درمیان صلح کرائے گا، تو یہ کس نے کہا تھا؟ میرے نبی نے کہا تھا۔ اسی طرح امام حسین کے لیے فرمایا تھا کہ یہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، تو یہ امام حسین نے خود نے نہیں فرمایا تھا بلکہ میرے نبی نے فرمایا تھا۔ آج لوگ صحابہ کرام پر بھونکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اہل بیت پر کچھ لوگ بھونکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں جب تم مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹو گے، مسلک اعلیٰ حضرت پر پابند نہ رہو گے، تو تمہارا یہی رویہ رہے گا، کبھی صحابہ کرام پر بھونکو گے، کبھی اہل بیت پر بھونکو گے۔ اگر تم صحابہ کرام کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر کے چلو گے اور اہل بیت اطہار نبی کے خاندان کو اپنے سر کا تاج بناؤ گے، تو پھر بریلی کی سرزمین سے بریلی کا قلندر، علم کا سمندر یہ کہتا ہوا نظر آئے گا تمہارے عقیدے کی حفاظت کرنے کے لیے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ، عطرت رسول اللہ کی۔ جیسے کہ ستارے ہماری رہنمائی کے لیے رات میں نکلتے ہیں ہمیں راستہ دکھانے کے لیے، ویسے ہی میرے نبی نے فرمایا تھا میرا ہر صحابی ستارہ ہے، جس کی پیروی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ۔ جس طرح حضرت نوح کی کشتی نے مسلمانوں کو بچایا تھا، غداروں کو طوفان میں غرق ہو گئے تھے غدار، ایسے ہی اہل بیت اطہار ہمارے عقیدے کی حفاظت کے لیے، ہمیں تمام تر لہروں سے بچانے کے لیے کشتی کے مثل ہیں، کشتی کے یہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ ہمیں بریلی کی سرزمین سے ملا ہے۔ اللہ اکبر۔
اگر اس عقیدے پر رہو گے، اس مسلک پر رہو گے، یاد رکھو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پانچواں مسلک بنا لیا، ارے بے وقوف ہیں وہ لوگ جو ہم پر الزام لگاتے ہیں. ہم پانچواں مسلک نہیں بلکہ یہ چاروں مسلک کی پہچان ہے، چاروں مسلک کی کیا ہے، جان ہے، آن ہے، شان ہے. اسی لیے تو آج دنیا میں مسلک اعلی حضرت کا ڈنکا بجتا ہوا، آج برادری میں بڑھ گئے، سلسلوں میں بڑھ گئے، لیکن جو اس عقیدے پر رہے گا، چاہے وہ کچھوسا سے تعلق رکھنے والا ہو، مہرارا شریف سے تعلق رکھنے والا ہو، بدائیوں سے تعلق رکھنے والا ہو، بریلی شریف سے تعلق رکھنے والا ہو، کہیں سے بھی کسی بھی سلسلے سے اگر وہ جڑا ہوا ہے اور اس کا عقیدہ یہی ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، تو سمجھ جاؤ وہ چاہے کسی بھی سلسلے سے ہے، وہ ہمارا اسلامی بھائی ہے، اسلامی بھائی ہے. اس لیے اب سلسلوں میں بٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے. جس کا عقیدہ صحیح ہو، چاہے وہ کسی بھی سلسلے سے ہو، تو یاد رکھنا وہ سلسلہ ایسا سلسلہ ہے جو کہ مذہب اہل سنت تک ہمیں لے کے جاتا ہے. اسی کے مطابق زندگی گزار کے اس دنیا سے جاؤ اور انشاءاللہ یہ کہتے ہوئے نظر آؤ. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا جب ایک ساتھ مسلمان مل کر کے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، ایمان و عقیدے کی حفاظت کر کے زندگی کو گزارتے ہیں، اور ان کا یہ رویہ رہتا ہے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں، سنی مسلمان ہیں، ہم برادریوں میں بٹنے والے نہیں ہیں، سلسلوں میں بٹنے والے نہیں ہیں. اسی لیے ڈاکٹر اقبال یہ کہتے ہیں یہ تو بتاؤ کہ تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، یہ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. اس لیے اپنی زندگی کو مسلک اعلی حضرت جو کہ آج کے دور میں مذہب امام اعظم کی پہچان ہے اور سچا ترجمان ہے، اسی مسلک کے عقیدے کے مطابق زندگی گزار کے اس دنیا سے جاؤ. انشاءاللہ ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی، اور ہماری آپسی جھگڑے جتنے بھی برادری کو ہوں، سلسلے کو ہوں، سب کو ختم کر کے ایک ہو جاؤ. یہ زمانہ یہ کہنے کے لیے نہیں ہے کہ میرا پیر تیرے پیر سے افضل ہے، یا میں فلاں کا مرید ہوں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سنت اپنانے کی ضرورت ہے. نبی کی سنت اپناؤ، اسی میں کامیابی ہے. طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار. اپنی ہمیں کرنا ہے شہنشاہ بطحہ کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی.